الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مل کر پڑھیں الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ غزوہ تبوک کے واقعات ختم ہوئے، اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد زرار کے ساتھ جو معاملہ فرمایا وہ بھی آپ نے سنا۔ 9 ہجری کے کچھ اور واقعات ہیں جنہیں یہاں پر مختصراً عرض کیا گیا ہے، آج وہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ اس سے پہلے جو سن رہے ہیں لگاتار ان سب کو مبارک ہو کہ آج الحمدللہ اللہ کے کرم سے ہمارے اس سلسلے کے مکمل 100 دن ہو گئے۔ 100 آڈیوز، یہ 100واں آڈیو ہے، 100th سوچا بھی نہیں تھا میں نے کہ یہ اس قدر طویل سلسلہ چلے گا، اور اتنی ہمت بھی نہیں تھی، لیکن آج الحمدللہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اس مقام تک پہنچا دیا ہے اس سلسلے کو۔ آپ سب جو لگاتار سن رہے ہیں، آپ سب کو مبارکباد، اور آپ سب کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے اسے پسند فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرا کہنا اور آپ کا سننا اللہ قبول فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ آگے چلاتے ہیں سلسلے کو۔ اس سال یعنی 9 ہجری میں پورے ملک میں ہر طرف امن و امان کی فضا پیدا ہو گئی، اور زکوٰۃ کا حکم نازل ہوا، اور زکوٰۃ کی وصولی کے لیے عاملین اور محصلوں کا تقرر ہوا۔ جو غیر مسلم قومیں اسلامی سلطنت کے زیر سایہ رہیں ان کے لیے جزیے کا حکم ہوا، اور قرآن کی یہ آیت اتری، وہ چھوٹے بن کر جزیہ ادا کریں۔ سود کی حرمت نازل ہوئی، اور اس کے 1 سال بعد 10 ہجری میں حجۃ الوداع کے موقع پر اپنے خطبے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا خوب اعلان فرمایا۔ حبشہ کا بادشاہ جن کا نام حضرت اصحمہ رضی اللہ عنہ تھا، جن کے زیر سایہ مسلمان مہاجرین نے چند سال حبشہ میں پناہ لی تھی، ان کی وفات ہو گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں ان کی غائبانہ نماز جنازہ پڑھی اور ان کے لیے مغفرت کی دعا مانگی۔ یہ غائبانہ نماز جنازہ یہ آج بھی شوافع حضرات، یعنی جو شافعی حضرات ہیں، ان کے یہاں آج بھی پڑھی جاتی ہے، لیکن احناف کے یہاں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ماننے والے جو ہیں حنفی جنہیں کہتے ہیں، ان کے یہاں پر غائبانہ نماز جنازہ نہیں پڑھی جاتی۔ اس کی وجہ وہی ہے کہ یہاں جیسے یہاں پر غائبانہ نماز جنازہ پڑھنے کا حدیث شریف میں ذکر مل رہا ہے، ویسے نہیں پڑھنے کا بھی ذکر ملا ہے، اور یہی ہے کہ یہ صرف انہی کی نماز جنازہ حضور نے غائبانہ پڑھائی ہے، اور کہیں کسی کا ذکر نہیں ملتا۔ تو یہ شافعی، حنفی، مالکی، حنبلی جو فقہ کے جو اختلافات ہیں یہ بالکل صحیح ہیں۔ ہر ایک معاذ اللہ فرقہ وہ فرقہ نہیں ہے، ہر ایک مذہب جو ہے، چاروں مسلح جو ہیں، یہ چاروں اپنی اپنی جگہ صحیح ہیں، اور کسی ایک کی پیروی کرنا یہ راہ نجات ہے۔ اپنے من سے اپنی اٹکلیں لگا کر چلنا تو وہ تو گیا،
اپنے آپ کو جو اہل حدث کہتے ہیں، غیر مقلد کہتے ہیں، یہ من شذ فی النار والے ہیں. جو الگ ہوا وہ جہنم کی طرف الگ ہوا. تو کسی ایک کا مقلد بن کر رہنے میں حدیث شریف پر بھی عمل ہو جاتا ہے اور سنتوں پر بھی عمل ہو جاتا ہے. اسی سال منافقوں کا سردار عبداللہ ابن ابی مر گیا. اس کے بیٹے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کی درخواست پر ان کی دلجوئی کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس منافق کے کفن کے لیے اپنا پیرہن عطا فرمایا. اس کی لاش کو اپنے زانو اقدس پر رکھ کر اس کے کفن میں اپنا لعاب دہن ڈالا، اور حضرت عمر کے بار بار منع کرنے کے باوجود، چونکہ ابھی تک ممانعت نازل نہیں ہوئی تھی، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جنازے کی نماز پڑھائی. لیکن اس کے بعد ہی آیت نازل ہو گئی، وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ. اے محبوب، ان منافقوں میں سے جو مریں کبھی آپ ان پر نماز جنازہ نہ پڑھیے اور ان کی قبر کے پاس آپ کھڑے بھی نہ ہوں. یقیناً ان لوگوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا اور کفر کی حالت میں یہ لوگ مرے ہیں. منع کر دیا گیا. اس آیت کی نزول کے بعد پھر کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی منافق کی نماز جنازہ نہیں پڑھائی، نہ اس کی قبر کے پاس کھڑے ہوئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو منافقین کی نماز جنازہ پڑھنے سے منع کر دیا گیا. تو جس کے بارے میں یہ یہاں پر سرکار نے جو کرتا دیا اپنا، اس کے ساتھ اچھے سے مطلب لعاب دہن دیا، اس کے تھوک کفن میں نماز جنازہ پڑھا دی، یہاں پر حکمتیں تھیں. اور یہ بھی تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل کو دیکھ کر بہت سے جو منافقین تھے، جو عبداللہ ابن ابی کے پیچھے لگے ہوئے تھے، انہوں نے دیکھا کہ محمد جو ہیں وہ یہ اتنے بڑے دشمن کے ساتھ بھی اتنا نیک معاملہ کرتے ہیں، تو وہ لوگ، ان کا دل جو ہے وہ اسلام کی طرف راغب ہو گیا اور وہ سچے مسلمان بن گئی. اس طریقے سے اور دوسری کتابوں میں بھی لکھا ہوا ہے اس کی حکمت کیا تھی. اور پھر یہ بھی تھا کہ اگر حضور منع کر دیتے تو یہ ہوتا کہ دیکھو محمد نے جو مسلمان تھا اس کے اوپر نماز جنازہ نہیں پڑھی، منع کر دیا صلی اللہ علیہ وسلم. اور جب قرآن کی آیت نازل ہو گئی تو اب سب ہمیشہ کے لیے دلیل بننے کی، جو منافق ہے اب اس کے پیچھے اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھائی جائے گی، نہیں پڑھیں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ ساری حکمتیں جو رہتی ہیں ان کو دیکھتے ہوئے انہیں یہ کہہ دینا کہ حضور کو معلوم تھا وہ منافق تھا تو پھر نماز کیوں پڑھائی، حضور کو علم غیب نہیں ہے معاذ اللہ رب العالمین. تو یہ سب بچکانہ اعتراضات ہیں، بیوقوفانہ جاہلانہ باتیں ہیں. اس عمل کے بعد اس کے پیچھے کتنی بڑی حکمت جو رہتی ہے وہ دیکھنے کی بات ہوتی ہے، اسے سمجھنا ضروری ہے. حکمت خداوندی اسے جاننا ضروری ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ اسلام کے لیے تمام اطراف و اکناف میں مبلغین اسلام اور عاملین و مجاہدین کو بھیجا کرتے تھے. ان میں سے بعض قبائل تو اس بات کے خواہش مند ہوتے تھے کہ براہ راست خود بارگاہ نبوت میں حاضر ہو کر اپنے اسلام کا اعلان کریں. چنانچہ کچھ لوگ اپنے اپنے قبیلوں کے نمائندے بن کر مدینہ منورہ آتے تھے اور خود بانی اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان فیض ترجمان سے دعوت اسلام کا پیغام سن کر اپنے اسلام کا اعلان کرتے تھے، اور پھر اپنے اپنے قبیلوں میں واپس جا کر پورے قبیلے والوں کو مشرف با اسلام کرتے تھے. انہیں قبائل کے نمائندوں کو وفود العرب کے نام سے یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے، اسے بھی سماعت فرمائیں. اس قسم کے وفود اور نمائندگان قبائل مختلف زمانوں میں مدینہ منورہ آتے رہے، مگر فتح مکہ کے بعد اچانک سارے عرب کے خیالات میں ایک عظیم تغیر واقع ہو گیا. سب لوگ، پورا عرب جو ہے
بدلنے لگا، ان کے خیالات بدلنے لگے، اور سب لوگ اسلام کی طرف مائل ہونے لگے، کیونکہ اسلام کی حقانیت واضح اور ظاہر ہو جانے کے باوجود بہت سے قبائل محض قریش کی دباؤ میں اور اہل مکہ کے ڈر سے اسلام قبول نہیں کر سکتے تھے، مگر فتح مکہ کے بعد یہ رکاوٹ بھی ختم ہو گئی، اور اب دعوت اسلام اور قرآن کے مقدس پیغام نے گھر گھر پہنچ کر اپنی حقانیت اور اعجازی تصرفات سے ان کے قلوب پر اپنا سکہ بٹھا دیا۔ وہ ڈرتے تھے پہلے، جو قریش تھے، مکہ والے تھے، ان کا ڈر تھا کہ اگر ہم مسلمان ہو گئے تو یہ لوگ ہمارے دشمن بن جائیں گے۔ اب قریش ہی مغلوب ہو گئے، قریش ہی ہار گئے، قریش ہی مسلمان ہو گئے، تو پھر اب ڈر کس بات کا، سب دھڑا دھڑ فوراً یعنی کہ ہر طرف سے آ کر حضور سے مل کر مسلمان ہونے لگے، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہی لوگ جو ایک لمحہ کے لیے اسلام کا نام سننا اور مسلمانوں کی صورت دیکھنا گوارا نہیں کر سکتے تھے، آج پروانوں کی طرح شمع رسالت پر نثار ہونے لگے، اور جوک در جوک بلکہ فوج در فوج حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دور دراز کے سفر طے کرتے ہوئے وفود کی شکل میں آنے لگے، اور برضا و رغبت اسلام کے حلقہ بغوش بننے لگے۔ چونکہ اس قسم کے وفود اکثر و بیشتر فتح مکہ کے بعد 9 ہجری میں مدینہ منورہ آئے، اس لیے 9 ہجری کو سنۃ الوفود بھی کہا جاتا ہے۔ اس قسم کے وفود کی تعداد میں کافی اختلاف ہے، خیر اس کے بعد یہاں پہ جو وفود ہیں ان کا ذکر ہے، اسے سماعت فرمائیں۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنگ حنین کے بعد طائف سے واپس تشریف لائے اور جیرانے سے عمرہ ادا کرنے کے بعد مدینہ تشریف لے جا رہے تھے، تو راستے ہی میں قبیلہ ثقیف کے سردار اعظم عروہ بن مسعود ثقفی رضی اللہ عنہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر برضا و رغبت دامن اسلام میں آ گئے۔ یہ بہت ہی شاندار اور باوقار آدمی تھے، اور ان کا کچھ تذکرہ صلح حدیبیہ کے موقع پر آپ سن چکے ہیں۔ انہوں نے مسلمان ہونے کے بعد عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے اجازت عطا فرمائیں کہ میں اپنی قوم میں جا کر اسلام کی تبلیغ کروں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی، اور یہ وہیں سے لوٹ کر اپنے قبیلے میں گئے اور اپنے مکان کی چھت پر چڑھ کر اپنے مسلمان ہونے کا اعلان کیا اور اپنے قبیلے والوں کو اسلام کی دعوت دی۔ اس اعلانیہ دعوت اسلام کو سن کر قبیلہ ثقیف کے لوگ غیظ و غضب میں بھر کر اس قدر طیش میں آ گئے کہ چاروں طرف سے ان پر تیروں کی بارش کرنے لگے، یہاں تک کہ ان کو ایک تیر لگا اور یہ شہید ہو گئے۔ قبیلہ ثقیف کے لوگوں نے ان کو قتل تو کر دیا، لیکن پھر یہ سوچا کہ تمام قبائل عرب اسلام قبول کر چکے ہیں، اب ہم بھلا اسلام کے خلاف کب تک اور کتنے لوگوں سے لڑتے رہیں گے۔ پھر مسلمانوں کے انتقام اور ایک لمبی جنگ کے خیال سے، اور اس جنگ کا انجام ان کو پتہ ہی تھا کہ ہار ہونی ہی ہے، مسلمان ماشاءاللہ بڑھتے ہی جا رہے ہیں، اس انجام کو سوچ کر ان کے دن میں تارے نظر آنے لگے۔ اس لیے ان لوگوں نے اپنے ایک معزز رئیس عبد یالیل بن عمرو کو چند ممتاز سرداروں کے ساتھ مدینہ منورہ بھیجا۔ اس وفد نے مدینہ پہنچ کر بارگاہ اقدس میں عرض کیا کہ ہم اس شرط پر اسلام قبول کرتے ہیں کہ 3 سال تک ہمارے بت لات کو، جو نام ہے بت کا لات، اس کو توڑا نہ جائے۔ آپ نے اس شرط کو قبول فرمانے سے صاف صاف انکار فرما دیا اور ارشاد فرمایا کہ اسلام کسی حال میں بھی بت پرستی کو ایک لمحے کے لیے بھی برداشت نہیں کر سکتا، لہذا بت تو ضرور توڑا جائے گا۔ یہ اور بات ہے کہ تم لوگ اس کو اپنے ہاتھ سے نہ توڑو، بلکہ میں حضرت ابو سفیان اور حضرت مغیرہ رضی اللہ عنہما کو بھیج دوں گا، وہ اس بت کو توڑ ڈالیں گے۔ چنانچہ یہ لوگ مسلمان ہو گئے، اور حضرت عثمان بن عاص رضی اللہ عنہ کو، جو اس قوم کے ایک معزز اور ممتاز فرد تھے، اس قبیلے کا امیر مقرر فرما دیا، اور ان لوگوں کے ساتھ حضرت ابو سفیان اور حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہما کو طائف بھیجا، اور ان دونوں حضرات نے ان کے بت لات کو توڑ پھوڑ کر جلا ڈالا۔ یہ پہلا وفد یعنی یہاں پر ذکر ہے، ایسے کئی وفد جو ہیں، یعنی جسے ڈیلیگیشن کہتے ہیں، آتے رہے مسلمان ہوتے رہے۔ اس میں آگے ایک اور ہے وفد کندہ، یہ لوگ یمن کے اطراف میں رہتے تھے،
اس قبیلے کے 70 یا 80 سوار بڑے ٹھاٹ باٹ کے ساتھ مدینہ آئے، خوب بالوں میں کنگھی کیے ہوئے اور ریشمی گونٹ کے جبے پہنے ہوئے، ہتھیاروں سے سجے ہوئے مدینے کی آبادی میں داخل ہوئے۔ جب یہ لوگ بات دربار رسالت میں باریاب ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں سے دریافت فرمایا کہ کیا تم لوگوں نے اسلام قبول کر لیا ہے؟ سب نے عرض کیا کہ جی ہاں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر تم لوگوں نے یہ ریشمی لباس کیوں پہن رکھا ہے؟ یہ سنتے ان لوگوں نے اپنے جبوں کو بدن سے اتار دیا اور ریشمی گھونٹوں کو پھاڑ کر جبوں سے الگ کر دیا۔ وفد بنی اشعر، یہ لوگ یمن کے باشندے اور قبیلہ اشر کے معزز اور نامور حضرات تھے۔ یہ لوگ مدینہ میں داخل ہوئے تو جوش محبت اور فرط عقیدت سے اشعار پڑھتے جا رہے تھے، جس کا ترجمہ ہے کل ہم لوگ اپنے محبوبوں سے یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب سے ملاقات کریں گے۔ حضرت ابو ہریرہ کا بیان ہے کہ میں نے رسول اللہ کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ یمن والے آ گئے، یہ لوگ بہت ہی نرم دل ہیں، ایمان تو یمنیوں کا ایمان ہے اور حکمت بھی یمنیوں میں ہے، بکری پالنے والوں میں سکون و وقار ہے اور اونٹ پالنے والوں میں فخر اور گھمنڈ ہے۔ چنانچہ اس ارشاد نبوی کی برکت سے اہل یمن علم و صفائی قلب اور حکمت و معرفت الہی کی دولتوں سے ہمیشہ مالا مال رہے۔ خاص کر حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ، یہ تو نہایت ہی خوش آواز سے اور قرآن شریف ایسی آواز سے، ایسی خوش الحانی کے ساتھ پڑھتے تھے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں ان کا کوئی ہم مثل نہ تھا۔ علم عقائد میں اہل سنت کے امام شیخ ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ تعالی علیہ انہی حضرت ابو موسیٰ اشعری کی اولاد میں سے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو اور بھی یہ وفود کا سلسلہ ہے، اس کو آگے بڑھائیں گے انشاءاللہ اگلے آڈیو میں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس سلسلے کو جہاں تک اس نے اس قدر اتنا آگے بڑھایا ہے مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، خود مکمل فرمائے اور ہمیں سننے کی، یاد رکھنے کی، عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔